بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 126 ہے۔ 125 دروس ہمارے مکمل ہو چکے، تو کلمہ شریف کے متعلق ہمارے دروس جاری تھے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث پاک سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بچہ کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھے تو لا الہ الا اللہ یاد کراؤ۔ مطلب ابتدا میں جب ہم بچے کو باتیں سکھاتے ہیں تو اس وقت اس کو کلمہ سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ، بیٹے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ بچہ ہے تو جو اس کو سکھایا جائے گا یقین کامل ہے، اس نے یقیناً وہی کلمہ سیکھنا ہے، تو وہی وہ بولے گا، پڑھے گا، بار بار تکرار کرے گا، اس کو وہ یاد ہوگا، پختگی اس کی زبان پر قائم ہوگی۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت آئے تب بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ مطلب جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخری کلمہ بھی یہی ہو کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ 1000 برس بھی اگر وہ شخص زندہ رہے تو انشاءاللہ گناہ کا مطالبہ اس سے نہیں ہوگا۔ محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ صادر نہیں ہوگا، اگر صادر ہوا بھی تو توبہ وغیرہ جب وہ کرے گا تو اللہ اپنے فضل سے اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، یا اللہ رب العزت اپنے فضل سے وہ گناہ جو ہے وہ کیا کرے گا، معاف فرما دے گا۔ تو یہ کرم بالائے کرم ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز کیا ہے، ابتدائی کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور دوسرا جب انتہا ہمارے موت کا وقت جب ہو، زندگی کا اختتام ہو، تو تب بھی ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ کیا ہو، جاری ہو، تو انشاءاللہ اس کے توسل سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کو نصیب ہو جائے مرتے وقت، تو اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جس طرح سیلاب کی وجہ سے تعمیر، مطلب جو تعمیرات ہم کرتے ہیں تو سیلاب آتا ہے تو وہ بلڈنگز وغیرہ یا مکانات وغیرہ یا ہر وہ چیز جس کو انسان تعمیر کرتا ہے وہ گر جاتی ہے، تو اسی طرح اس شخص کے گناہ جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، جس کی موت کے وقت اس کی زبان پر کیا ہو، کلمہ جاری ہو جائے۔ اور پھر حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اللہ پچھلے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے کہ منافق کو اس کلمہ کی توفیق نہیں ہوتی، تو اللہ ہمیں نفاق سے بھی محفوظ رکھے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کا توشہ دیا کرو۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے کہ جو شخص کسی بچہ کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اس سے حساب معاف ہو جائے گا۔ اور پھر کیا حدیث پاک میں کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے مرنے کے وقت ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جو شیطان کو کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے، اور مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب ایک طرف ایک انسان ہے جو تلقین کرتا ہے اور ایک طرف اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ وہ شخص کیا کرتا ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہو۔ پھر حدیث پاک سنی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور بعض روایات میں 77 شاخیں ہیں، ان میں جو سب سے افضل ترین ایمان کی شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے جو کم درجہ ہے ہمارے ایمان کا وہ یہ ہے کہ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، چاہے وہ کنڈے کی صورت میں ہو، پتھر کی صورت میں ہو، وہ جو ہے نا پتھر کی صورت میں ہو، اینٹ کی صورت میں ہو، بجری کی صورت میں ہو، ہر وہ شے جس سے
گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز کا راستے سے دور کر کے لوگوں کا راستہ سہل بنا دینا، آسان بنا دینا، تو یہ بھی ہمارے ایمان کی کیا ہے؟ ایک علامت ہے۔ علماء محدثین کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایمان کی 70 شاخوں میں سب سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کو اس واسطے رکھا گیا کیونکہ بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں، شاخیں ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مطلب ایک شخص ہے وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتا ہے، یا ہر وہ شے جس کا اسلام نے حکم دیا وہ ان امور کو ادا کرتا ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ کا اعتراف، اقرار، اس پر تصدیق، اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو ہر وہ کام جو وہ نیکی کا کرے گا جو بظاہر مسلمانوں کے نزدیک نیکی ہے تو اس کی نیکی شمار نہیں ہوگی، نیکی تب شمار ہوگی جب سینے کے اندر ایمان محفوظ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ایمان کی جو شاخیں ہیں ان میں درجہ سب سے جو اعلیٰ اور افضل رکھا گیا، سب سے بلند رکھا گیا، وہ لا الہ الا اللہ کا رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ اس واسطے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی بڑے بڑے اعمال ہیں ان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر اس کو نکال دیا جائے تو بڑے سے بڑا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اس واسطے اعمال میں سب سے بلند ترین جو عمل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ باقی جو اعمال ہوں گے وہ اسی کلمے اور ایمان کے توسل سے اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اور یہ کلمہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا، منہدم کر دیتا ہے، یہ مٹا دیتا ہے، یہ ختم کر دیتا ہے، یہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو کتب میں ایک واقعہ لکھا ہے، مولانا زکریا نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو کیا تھا؟ کافر تھا، تو اکثر اس کی جو لڑائی ہوتی تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ مسلمان بڑے غصے کے ساتھ تھے کہ ہم اس کو پکڑیں اور ہم اس کو کیا کریں؟ ٹھیک ٹھاک اس کو ماریں گے۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا، وہ کافر بادشاہ جس نے اپنی زندگی میں مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کیا تھا۔ تو مسلمانوں نے پکڑ کے کیا کیا؟ اس کو ایک دیگ میں ڈال کر نیچے آگ جلا دی۔ اب کافر جب دیگ کے اندر پڑا تو اس نے اپنے ہر بت کو بلایا، ہر معبود کو بلایا جس جس کی وہ زندگی میں عبادت کرتا تھا۔ کسی نے اس کی بات کو نہ مانا، نہ سنا، نہ کسی نے اس کی مدد کی۔ آخر وقت اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، مطلب اس نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کا اقرار کیا، اللہ کو سچا خدا مانا، عبادت کے لائق سمجھا، واجب الوجود سمجھا، مستحق عبادت سمجھا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم کے دروازے اس پر کھول دیے اور بارش اللہ نے برسانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ جو نیچے بھڑکتی آگ تھی وہ ساری کی ساری بجھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے فضل و کرم، اس کی عطا اور توفیق سے بہت تیز آندھی طوفان آیا تو اس کی دیگ کو اڑا کر لے گیا، اور اس علاقے کے اندر اس کی دیگ کو ڈالا گیا جہاں پر کثیر تعداد میں لوگ کافر تھے۔ یہ بھی کہ حکمت تھی اس کے اندر۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہمارا بادشاہ اور ہمارے پاس، تو اس نے ساری صورتحال سنائی کہ یہ ماجرا ہوا ہے۔ میں نے پھر لا الہ الا اللہ پڑھا اور مسلمان جس رب کی عبادت کرتے ہیں میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ اللہ جس کی مسلمان عبادت کرتے ہیں اس نے اتنی مدد کی، تو وہ جتنا بھی کنبہ تھا کافروں کا، کثیر تعداد میں لوگ جو ہے انہوں نے توبہ کی اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ نے ان کے سینوں کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ المختصر یہ ہے کہ انسان کفر کی صورت میں جتنے بھی گناہ کرتا ہے، صدق کے دل سے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا، تو اس کے
جو ماضی کی زندگی میں گزرے گناہ ہوتے ہیں اللہ کلمے کے توسل سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سرکار عمر فاروق عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخصیت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی غرض سے گھر سے تلوار لے کر نکلے تھے، لیکن کلمہ جب نصیب ہوا تو اللہ نے جو ماضی میں جو کفر میں زندگی گزاری تھی وہ سب کی سب خطائیں، وہ سب کے سب گناہ معاف کر کے ان کو پاک صاف کر دیا۔ اور اللہ نے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جنت کا وعدہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا شخص ہو تو یہ جو کلمہ ہے یہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ دھو دیتا ہے۔ اگر ایمان پاس موجود ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرے گا؟ گناہوں کو یہ معاف کر دے گا۔ سیدنا سرکار جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ گھر سے نکلے سواری لے کر، تو مکہ شریف کی حاضری کی غرض سے جیسی آپ سواری پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی سواری نے کسی اور رخ کی طرف جانا شروع کر دیا۔ آپ نے ٹل لگایا، کوشش کی کہ میری سواری مکہ شریف کی طرف جائے۔ تو جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ قسطنطنیہ پہنچے تو ایک بادشاہ کی بیٹی جو تھی اس کو عجیب لحاظ سے دورے لگ رہے تھے اور اس کو زنجیروں کے اندر پکڑا گیا تھا۔ اس کے دروازے کے اوپر آپ کی سواری رک گئی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے، فرمایا اے جنید بغدادی، میرے پیارے دوست، میرے پیارے ولی، جب میں تم کو اس مکان کی طرف کھینچ رہا ہوں تو تم میرے گھر کی طرف جانا کیوں شروع کر رہے تھے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نیچے اترے، بادشاہ آیا، سلام کیا، اس نے کہا حضور آپ تو مسیح بن کے تشریف لائے ہیں، میری بیٹی بیمار ہے، ہم نے زنجیروں کے ساتھ اس کو جکڑا ہے، آپ میری بیٹی کا علاج کیجیے۔ سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فقط اتنا کہا، فرمایا بیٹی پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اس بچی نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا، اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق خاص سے اس کی ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کے اس کہنے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صدق کے دل کے ساتھ اس نے پڑھا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ مذہب اسلام کے اندر اتنی اللہ نے پاور رکھی ہے تو بادشاہ نے بھی کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کفر سے دور ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے مذہب دین اسلام کے اندر وہ شخص داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاور ہے اس کلمے کے اندر کہ یہ زندگی کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ گناہ نہیں چھوڑتا، یہ حدیث پاک ہے۔ اور پھر امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے کامل ولی ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو یہ وہ شخصیت ہے، ایک نصرانی اکثر آپ کی مجلس میں آپ کی صحبت میں آیا کرتا تھا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب علم ہوا کہ نصرانی کا وقت نزاع ہے، اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آپ عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، ان کا حال پوچھنے کے لیے، تو نصرانی رو پڑا۔ اس نے کہا حضرت مجھے جنت نظر نہیں آ رہی، مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی، جو زندگی میں گناہ کیے تھے اس کی بدولت مجھے اپنی آخرت اچھی نظر نہیں آ رہی، عذاب اچھا نہیں، عذاب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، مجھے اپنی آخرت اچھی نظر نہیں آ رہی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی اس کے گھر سے روانہ ہونے لگے تو اللہ رب العزت جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ اب وہ نصرانی جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری، جیسے ہی اللہ کے فضل و کرم اس کی عطا سے کلمہ نصیب ہوا، وہ نصرانی جب مرا تو چند دنوں کے بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب کے اندر ملا، اور سرکار امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، فرمایا نصرانی زندگی گناہوں میں گزارنے والے بتا آخرت میں کیا معاملات بنے؟ میں تمہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں، یہ نعمتیں کیسی نصیب ہوئی ہیں؟
تو اس شخص نے کہا کہ یہ محض جو میں نے صدقے دل اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، تو اس کی بدولت اللہ کریم جل جلالہ نے میری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری خطاؤں کو اپنی رحمت سے دھو دیا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پڑھا جائے یہ گناہ نہیں چھوڑتا۔ مسلمان چونکہ ہمارے سینوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی نعمت موجود ہے، ایمان کی دولت موجود ہے، لہٰذا اس کا ورد وظیفہ کثرت کے ساتھ، تاکہ ہماری زندگی میں ہونے والے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ اس کلمہ شریف کے پڑھنے کے تصدق توسل سے اور اس کے طفیل اللہ رب العزت جل جلالہ ہماری زندگی کے گناہوں کو کیا کر دے، معاف فرما دے۔ تو بہرحال اس کا جتنا بھی ہو سکے اس کا وظیفہ کیجئے اور اس کو پڑھنے کا ایک شیڈول بنائیے۔ پھر وہ آپ نے اکثر روایت سنی ہوگی، وہ شخص جس نے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، زندہ درگور کیا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ آیا تو رونے لگ گیا تھا، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی رونے لگے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ، یہ تمہاری زندگی کے جو پچھلے گناہ گزرے تھے ان کو یہ معاف کر دے گا۔ اس نے وہ پڑھا تو اللہ نے کیا کر دیا، معافی کا جو انعام ہے اس پر فرمایا۔ لہٰذا صدق کے دل کے ساتھ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد وظیفہ جاری رکھیں۔ اللہ یہ زندگی بھی بہتر فرمائے گا، آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے علمی اور بالخصوص روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کے سینوں کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔